Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے آج مہمان ہیں جناب شکیل جاذب صاحب. معروف شاعر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہوسٹ بھی ہیں. آپ نے ان کو بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہوگا نظامت کرتے ہوئے شاعروں مشاعروں میں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ATV پر ہی کچھ پروگرامز جو کہ سخت مذہبی قسم کے پروگرامز ہیں اس میں, اور میں بڑی امپریس ہوتی تھی آپ کے نالج اینڈ اسکل سے ہمیشہ دونوں. آپ اچھا, وہ حالانکہ مجھے جب انہوں نے کہا نا رمضان کی ٹرانسمیشنز تھیں تو میں نے کہا جی میں کوئی اتنا مذہبی آدمی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, مطلب اس حد تک ہے کہ جو ایک بیسک کنسیپٹس ہوتے ہیں یا تھوڑا بہت پڑھا بھی ہوا ہے, ہسٹری کا مجھے ایک شوق تھا. تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ بس جنرل ایشوز ہیں, جو سوشل ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بات ہوگی اور رمضان کے حوالے سے. اور لیکن وہ پھر ہمارے ساتھ جو علامہ صاحب تھے جلالی صاحب, وہ ان سے پھر جب گفتگو ہوئی تو وہ خود بڑے ارے سر میرا ماننا ہی ہے کہ مذہبی ہونے کے لیے آپ کا ایک خاص حلیہ اور مخصوص انداز وہ ہونا ضروری ہے. نہیں ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ اہل بیت کو جن لوگوں نے شہید کیا حفاظ تھے, درود پڑھ رہے تھے, لیکن سمجھ نہیں تھی تو کیا ان کا نمازی تھے, سب کچھ تھا, صحابی تھے بیچ میں. اگر دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائے, سمجھ بھی ہو جائے دین کی, ہاں جی, اور اس کا لیکن ہمارے اصل میں ہم نے حلیے سے مذہب کو حلیے سے مخصوص کر دیا, جو کہ غلط بات ہے. مذہب ہر آدمی کا معاملہ ہے اور ہر آدمی کو کم از کم جو مذہب کے جو بنیادی یا جو اس کی جو اساس ہیں جو چیزیں, اس حد تک تو اسے پتہ ہونا چاہیے. اور جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں, مطلب آپ I'm sure کہ ہر مسلمان جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتا ہے, اور میں بلکہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ قرآن پاک پڑھیں ثواب کا کام ہے, لیکن اگر قرآن پاک سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کا ترجمہ سمجھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, سمجھیں تو یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے آپ پیدا تو ہم تلاوت کرتے ہیں, تلاوت کا اپنا ایک اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا لطف ہی اور ہے, کیونکہ وہ ہمیں ساتھ ساتھ اس کا پورے لفظ اور اس کی نثر اور یہ بہت سارے بنیادی کنسپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ کو مسجد میں مولوی جو بتا رہا ہوتا ہے یا جو آپ گفتگو میں بہت ساری چیزیں سن رہے ہوتے ہیں, جب آپ خود پڑھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ خود آپ سے وہ بات کہہ رہا ہے, کلام کر رہا ہے, تو وہ جو آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ جس طرح سے کلیئر ہو, آپ کے بہت سارے کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں. اور میں ایم شور کہ بہت سارے ہمارے, اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں یا جو باقاعدہ پیش امام ہیں یا مسجد میں نمازیں پڑھاتے ہیں, انہوں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا. جی, ان کو وہی پتہ قرآن ہے پاک جو کو ان کے نہیں سمجھا ہوا. ہاں جی, استاد نے, مرشد نے, ہاں, ان کے بس وہ فقہ نے جس حد تک بتا دیا, چار چیزیں رٹا دی انہیں, وہ انہوں نے حفظ رٹ کر لی لیا اور اس کو ریوائز کر کے بس وہ ترابی فہم جو ہے اس کی بہت کمی ہے. تو وہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جگہ جگہ پہ انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ آپ اگر صرف قرآن پاک بھی پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری باتوں پر, وہ جو اندر کا انسان زندہ رکھنے والی بات ہے نا, وہ آپ کا اگر روزانہ جو شخص قرآن پاک پڑھ لیتا ہے اور روزانہ اس کا چاہے آپ 10 آیتیں پڑھ لیں, ٹھیک ہے, چاہے ایک رکوع پڑھ لیں, لیکن اسے ترجمے کے ساتھ اگر آپ پڑھ لیں نا تو آپ کا اندر کا انسان کبھی نہیں مر نہیں سکتا. میں بہت انسپائر ہوئی, عمر خیام میں نے دیکھی, لیبیا کے عمر خیام, جو کہ جنہوں نے کہ بہت اسٹرگل کی تھی جب لیبیا کے اوپر جو ہے وہ قبضہ ہوا. میں ایک سین نے میری زندگی بدل دی, اور وہ یہ ہے کہ عمر خیام کو انہوں نے پھانسی دینی ہے گوروں نے, اور ان سے کہا آخری خواہش کیا ہے, تو اس نے کہا جیب میں ان کے قرآن ہوتا تھا, انہوں نے کہا کہ میرا آج کا قرآن رہتا ہے. تو انہوں نے وہ کھولا اور پھانسی کے چند لمحات سے پہلے اپنا قرآن جو ہے وہ پڑھا اور وہ رکھا, اور اس کے بعد انہیں پھانسی دے دی گئی. تو میں سوچ رہی تھی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جب ہمارا حساب ہوگا تو کیا جواز ہے ہمارے پاس؟ کوئی جواز نہیں. دیکھیں ہم تو بس وہ اللہ کی رحمت پہ یقین رکھتے ہیں اور وہ اللہ سے اس کی رحمت ہی مانگتے ہیں اور وہی مانگتے رہنی چاہیے. لیکن ہمیں بحیثیت جو مسلمان یا بحیثیت انسان جو ہماری بنیادی رسپانسبلٹی ہے, وہ کچھ 2-4 بیسک چیزیں ہیں کہ آپ کی دیکھیں مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی, کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. جی بالکل. تو آپ اگر صرف خالی اس ایک پرنسپل کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کر لیں تو آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. بالکل, کیا خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا, میں وہ اس طرف بھی آتی ہوں جو ہم شادی والی بات ادھوری چھوڑ کے بریک پہ گئے تھے, لیکن سر اس سے پہلے یہ تربیت ہے, یہ کوئی خاص تربیت ہے جو انسان کو مطلب اس کی کردار سازی کرتی ہے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کردار سازی کی بات ہوتی ہے, اور کہتے ہیں کہ ولی اور پیغمبر بھی جو ہیں ماں کی گود سے
جو ہے وہ تربیت اور پرورش لے کے نکلتے ہیں. تو آپ کی پرورش جو ہے یہ حالات نے کی ہے یا کوئی خاص؟ دیکھیں میرے خیال میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, تربیت بھی ہوتی ہے اور کسی حد تک ہر انسان کی اپنی طبیعت جو اس کی جو وہ ہر انسان کی طبیعت فرق ہوتی ہے, ہر انسان کی نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے, دو انسانوں کی نیچر ایک جیسی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تنوع انسانوں میں رکھا ہوا ہے. تربیت جو ہوتی ہے وہ ایک اس کا ایکسٹرنل فیکٹر ہے, یعنی وہ چیزیں جو اب دو بچے ہیں ایک ہی گھر میں پل بڑھ رہے ہیں, ایک ہی ان کے ماں باپ ہیں, ایک ہی ماحول میں رہ رہے ہیں, ایک ہی طرح کی تربیت ہو رہی ہے ان کی, دونوں بالکل الگ ہوتے ہیں مزاج میں ایک دوسرے سے. فطرت جو تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. آپ کی جو اچھا اب ہم کیا کہیں گے کہ ہمارے لیے تو ہماری کائنات کی سب سے بڑی جو مثال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو نہ ماں ہے اور یعنی باپ پہلے فوت ہو گیا اور کچھ ماں کا وصال ہو گیا 6 سال کی عمر میں. ہو گیا, کچھ تھوڑا کچھ روایات ہیں کہ 2 سال کا کچھ 6 سال کا جو. تو اب وہ دیکھیں نا کہ ایک یتیم بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی ماں بھی فوت ہو جاتی ہے اس کے بعد, اور وہ کبھی چچا کے ہاں پل رہا ہے, کبھی دادا کے ہاں پل رہا ہے, کبھی کہاں پل رہا ہے, لیکن ان کی اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تربیت کی اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مزاج پیدا کیا, تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بڑا اچھی انوائرمنٹ ملی اس کو اور وہ اس وجہ سے وہ بڑا آدمی بن گیا, اس کو انوائرمنٹ اچھی نہیں ملی وہ. اچھا کئی لوگ جو ہیں وہ بہت بری انوائرمنٹ میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اندر سے, تو وہ اس لیے ایک انسان کی جو اپنی نیچر ہے, اس کی اپنی جو فطرت ہے, اس کا اپنا جو سیلف ہے, وہ کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا اس میں عمل دخل ہوتا ہے. اچھا بھابھی, بہت جو اچھی بات ہے وہ آپ لوگوں کی کمپیٹیبلٹی ہے ماشاءاللہ. یعنی آپ ایک پیج پہ دکھائی دیتے ہیں مجھے ہمیشہ جب بھی بات ہو, آپ کی سوچ ایک ہے, آپ کے خیالات ایک ہیں. یہ اتنی ارینج میرج جتنی آپ نے بتائی ہے, جی تو اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہوا؟ بس وجہ سے تربیت کا آیا ہے کچھ. میرے مطلب میری والدہ نے جو ہماری تربیت کی ہے بچیوں کی, بھائیوں کی, ان بیٹیوں کی, والد تو میرے سعودی عرب میں تھے تو بس اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا صبر, حوصلے کے ساتھ زندگی کے ہر سٹیپ کو سوچ سمجھ کے, تو بس بھی میرا خیال ہے کہ وہی کام آیا. اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں, اور پھر یہ تھا کہ میرے جو ان لاز ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بڑے رسپیکٹ کرنے والے اور ڈیسنٹ. ٹھیک ہے, تو بس پھر وہ میچ کچھ ایسا ہو گیا, وہ کہتے ہیں نا کہ بھی ٹھیک ہے. سر بھی کچھ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ زندگی کے مختلف سٹیجز آتی ہیں, مختلف فیزز آتے ہیں شادی شدہ زندگی کے اندر, تو ایک نئی بالکل لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ کی زندگی میں جو بھی تبدیلی آ رہی ہے اس کی اگر آپ لاجک کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر لیں یا اس کے پیچھے جو حکمت ہے اسے سمجھنے کی کوشش کر لیں, اور دوسرا جیسے شبنم نے کہا کہ تھوڑا سا صبر کر لیں. ہم بہت ساری چیزوں کو اپنی بے صبری کی وجہ سے خراب کر دیتے ہیں. عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے, ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں. تو یہ جو جلد بازی ہے نا, یہ بعض اوقات ہمارے بہت سارے معاملات خراب کر دیتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اب آپ نے ایک شعر کا لگا دیا ہے تڑکا, تو میں چاہ رہی ہوں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ شاعر سے گفتگو کر رہی ہیں یا یہ کیا کر رہی ہیں, یا وہ دوبارہ مذہبی پروگرام شروع ہو گیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں واقعی آپ کا بہت احترام کرتی ہوں بیکاز آف یور پرسنالٹی, کیونکہ شاعری تو وہ ہے جو سب کے سامنے ہے. مجھے تھوڑا سا جو آپ کو جاننے کا اتفاق موقع ملا گفتگو میں نے جس طرح سے آپ کو پایا, وہ میں بہت کم لوگ ہیں جنہیں میں نے سوچ کی اور عقائد کی اتنی کلیئرٹی کے ساتھ دیکھا ہے. سو میں اس پہ واقعی بہت متاثر ہوں, تو اس وجہ سے میری گفتگو کا رخ اس طرف زیادہ ہے. لیکن پلیز کچھ اگر ہم آپ سے فرمائش کریں کہ شاعری بھی ہمیں سنائیے. میں ایک غزل نسبتاً تازہ ہی ہے. ہماری بے کسی پہ تم کو پیار کیسے آ گیا, ہماری بے کسی پہ تم کو پیار کیسے آ گیا, خزاں کے ہوتے موسم بہار کیسے آ گیا. اچھا, واہ. وہ دل زدوں کا قافلہ وہیں کہیں ہے دشت میں, واہ. وہ دل زدوں کا قافلہ وہیں کہیں ہے دشت میں, تو پھر حضور شاہ تک غبار کیسے آ گیا. واہ واہ واہ. نہ لو لگی ہے پھر کہیں نہ تم کو بھول پائے ہیں, نہ لو لگی ہے پھر کہیں نہ تم کو بھول پائے ہیں,
تو پھر دل تباہ کو قرار کیسے آ گیا. واہ واہ واہ، یہ تو مقرر. نہ لو لگی ہے پھر کہیں نہ تم کو بھول پائے ہیں، تو پھر دل تباہ کو قرار کیسے آ گیا. واہ واہ. ہمارے رت جگے ہمارے اشک یہ بتائیں گے، ہمارے رت جگے ہمارے اشک یہ بتائیں گے، ہمیں ستار گان کا شمار کیسے آ گیا. واہ 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 واہ. ہمارے رت جگے ہمارے اشک یہ بتائیں گے، ہمیں ستار گان کا شمار کیسے آ گیا. اور ہمیں ستار گان کا شمار، یہاں طلسم رنگ و بو نہ میں کشوں کی ہاؤ ہو. یہاں طلسم رنگ و بو نہ میں کشوں کی ہاؤ ہو، یہاں حضور میں گناہ گار کیسے آ گیا. واہ واہ. یہاں حضور میں گناہ گار کیسے آ گیا. ہاں. یہاں حضور میں گناہ گار کیسے آ گیا. مجھے غرض نہیں بکا ہے کون کتنے دام میں، مجھے غرض نہیں بکا ہے کون کتنے دام میں، فریب جاہ و زر میں میرا یار کیسے آ گیا. واہ واہ واہ. واہ فریب جاہ و زر میں میرا یار کیسے آ گیا. اور یہاں بغیر اذن کے نہ لب ہلیں نہ گل کھلیں، یہاں بغیر اذن کے نہ لب ہلیں نہ گل کھلیں، یہ پھول تیرتا ندی کے پار کیسے آ گیا. واہ 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 واہ. یہ پھول تیرتا ندی کے پار کیسے آ گیا. اور ضرور کوئی شے ملی ہے ورنہ زور والوں کے مقابلے پہ جاذب نظار کیسے آ گیا. واہ واہ واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت. لیکن مجھے بتائیے کہ واقعی پھر قرار کیسے آ گیا. ہاں یہ سوچنے والی بات ہے. ہاں شادی تو انہوں نے کہا نہیں کرنی، ہاں تو لیکن پھر کیسے ہوئی. بالکل نہیں. کیا واقعی کوئی شاعری اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کی کچھ ٹوٹی محبتیں، کچھ ناکام؟ دیکھیں ہر انسان کے ساتھ زندگی میں بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، اور آپ کا جو باہر ہے، خارج ہے، وہ آپ کے اندر پہ اثر انداز ہوتا ہے یقیناً. تو شاعری کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو آپ کی اپنی کیفیات سے نکلتی ہیں، جو آپ کی اپنی فیلنگ سے نکلتی ہیں، جو آپ کی اندرونی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو بیرونی محرکات ہیں، یہ جو بیرونی اسٹیمولس جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی اس سے اثر انداز. لیکن وہ جو ایک کنسیپٹ ہے نا لوگوں کے ذہن میں کہ جی وہ دل ٹوٹ گیا اور شاعری شروع کر دی، اور ادھر وہ دل لگایا اور یہ نہیں ہوتا. شاعری بھی انسان، یہ بھی آپ کی اپنی طبیعت. شاعر وہ اس لیے کہتے ہیں نا پوئٹس آر بورن، یعنی آپ کسی کو شاعر بنا نہیں سکتے. کوئی شخص اپنی مرضی سے وہ کوشش سے شاعر بن نہیں سکتا. اگر وہ بنے گا تو وہ اس کی شاعری سے پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ اس نے بس لفظ جوڑے ہوئے ہیں، وزن میں ہیں، لیکن یہ شاعری نہیں ہے. ہاں جی، کیفیت نہیں ہوتی. ہاں کیفیت نہیں ہوتی، کیفیت کے بغیر شاعری ہوتی نہیں ہے. تو یہ اس لیے یہ جو ہوتی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں 70-75% جو ہے وہ ایک ودیت ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن سر انسپریشن بھی کوئی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت جن سے آپ متاثر ہوئے ہیں بہت، ان کو ان کی بحر یا ان کی زمین؟ نہیں شاعر، میں بہت سارے شاعر مجھے یعنی پسند ہیں. میر تقی میر مجھے بہت پسند ہے، غالب مجھے بہت پسند ہے، اقبال مجھے بہت پسند ہے، فیض صاحب مجھے بہت پسند ہے. لیکن ابھی ریسنٹ اگر ہم اپنی جو ہمارا سینیریو تھا پوئٹری کا، اور میرا خیال ہے کہ شاید میں ان سے انسپائر بھی ہوا ہوں بہت، وہ فیض صاحب سے. تو ان کی اور اپنے ہم مسروں میں کس کی تعریف کرنا چاہیں گے؟ ہمارے ہم مسروں میں ہمارے جو سینئرز ہیں ان میں افتخار عارف صاحب ہیں، عباس طابق صاحب ہیں، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب ہیں، کشور ناہید صاحبہ ہیں. مطلب یہ لوگ وہ ہیں جن سے ہمیں بہت انکریجمنٹ بھی ملی، جو شاعر بھی بہت اچھے ہیں اور جن کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان سے ہم انسپائر بھی کرتے ہیں. عباس طابق صاحب کے ساتھ چونکہ ہمارا ایک خاص تعلق اس وجہ سے ہے کہ میں شاعری جب شروع کی میڈیکل کالج میں، جس زمانے میں تھا، تو اس زمانے سے میری ان سے دوستی اور ایک تعلق بن گیا. ٹھیک ہے. تو ہم انہیں سنتے بھی تھے، انہیں شعر سناتے بھی تھے، اور بلکہ سیدھی بات ہے کہ شاعری کی طرف جو زیادہ مائل کیا، جنہوں نے انسسٹ کیا، ابھی بھی وہ فون کر کے کہتے ہیں یار تم نے لکھا کچھ نہیں، لکھو. تو وہ یعنی جس شخصیت نے بہت زیادہ، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھابھی کہیں آپ تو نہیں اثر انداز ہو رہی. تو وہ عباس طابق صاحب، بھی اچھا وہ ایک طرح سے مطلب استاد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، کیونکہ ہم انہی کو
سناتے بھی ہیں, انہیں کو دکھاتے بھی ہیں, ان سے مشورہ بھی لیتے ہیں. اور جونیئرز میں کس کی تعریف کریں گے؟ نئے آنے والے شعراء میں سے کون آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں؟ مطلب ہم اثر ہیں جو بہت سارے اچھے لکھ رہے ہیں. ہاں جی, رحمان فارس ہیں جو ہمارے بالکل بھائی ہیں, دوست ہیں بہت اچھے. آپ یہ ان کی سفارش کر رہی ہیں, میں نے کہا کہ وہ تو ویسے ہی میرا بھائی ہے, بہت اچھا شاعر ہے اور بڑا اچھا. اس کے علاوہ جو یہ اور ان کی مسز بھی بہت اچھی ہیں, یہ دونوں تابش بھائی کی مسز بھی دونوں, عمیر نجمی بڑا اچھا شاعر ہے جو ہمارے بعد آنے والوں میں ہے. جواد شیخ ہے, علی زریون ہے, یہ تہذیب ہے, تہذیب حافی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے بعد آئے. ہمارے سے سینئرز میں جن سے ہم, اختر عثمان ہیں جو خاص طور پہ مرثیے کے اور غزل کے حوالے سے بھی دونوں سے. یہاں جو قمر رضا شہزاد ہیں, یعنی یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بہت اچھے لوگ ہیں اور بڑے توانا شاعر ہیں. بالکل صحیح. ہم بریک لیں گے یہاں پہ اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ